अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रूम में दाखिल हुआ और दरवाज़े को लॉक कर दिया और वह सहमी बैठी थी, बिल्कुल चुप सी। मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। इतना आहिस्ता जवाब था कि बहुत मुश्किल से मुझे सुनाई दिया। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और अपना कोट उतार के रखने लगा। कोट उतार कर उसके पास जाकर बैठ गया और उससे पूछा, क्या हाल है आपका? वो सहमी सहमी थी। उसने आराम से बोला, जी ठीक हूँ। फिर मैंने पूछा कि थक गई होगी? वो कुछ नहीं बोली। मैं समझ गया कि वो थकी हुई है। फिर मैं उठा और कोट की जेब से उसके लिए गिफ्ट निकाल कर लाया। वो अभी तक सर नीचे किए बैठी थी। मैंने गिफ्ट लेकर उसके पास जा बैठा और उसे बोला, मेरी जान, अपने मुहाफिज के पास बैठी हो तो फिर भी इतनी डरी हुई क्यों हो? ये सुनकर उसके चेहरे का रंग थोड़ा खिल उठा। शायद मेरी इस बात से उसे अपनायत का होसला हुआ। खैर, मैंने गिफ्ट खोला। जो ब्रेसलेट था, मैंने प्यार से उसका हाथ उठाया और उसे गिफ्ट पहनाना शुरू कर दिया। जब गिफ्ट पहना दिया तो मैंने अपने हाथ से उसकी थोड़ी से उसका चेहरा ऊपर उठाया, जो तब से नीचे है जब से मैं रूम में आया। उसका चेहरा देखकर मैं प्यार से मुस्कुराया और बोला, मेरे ख्वाबों की रानी, तुम मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में कोई सवाल था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या पूछना चाह रही है। खैर, मैंने उसे बोला, चलें उठें, नवाफिल अदा करें। और ईशा की नमाज भी। वो अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी। मैंने बोला, आप चेंज कर लो ना। उसने चेंज किया और जब मेरी तरफ देखने लगी तो मैं हंस पड़ा, क्योंकि उसने अभी भी नेकलेस वगैरह पहने हुए थे। मैं उसके पास गया और प्यार से उसका नेकलेस उतारते हुए उसके कान में आराम से बोला, ये इन कपड़ों में सूट नहीं कर रहे। वो भी हंसने लग गई और ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी हर बात के बाद मुझे समझने लगी है। थी और खुशी उसकी बढ़ रही थी। खैर, हम दोनों ने नवाफिल अदा की और नमाज भी अदा की और अपने मुस्तकबिल के लिए दुआ भी की। फिर मैंने जाए नमाज पर ही बैठे बैठे उसे बोला कि चलो खाना खाते हैं। दोनों आकर बैठ गए और मैंने खुद खाना लगाना शुरू कर दिया। वो पहले चुप थी, मगर अब उसके चेहरे पर खुशी सी थी। खाना पहले मैंने शुरू किया क्योंकि वो शर्मा रही थी। मैंने चम्मच में चावल डाला और उसे खिलाने के लिए उसके मुंह के पास ले गया। वो मुस्कुराई और खा गई। खाना खा ही रही थे कि वो मुझे अचानक से बोली, आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे? उसने जब ये पूछा कि मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे तो मेरी आंखों में पानी भरने लगा। मैंने एक साइड पर देखकर आंखों को साफ करके उसकी तरफ देखा तो वह नीचे देख रही थी। उसे शायद शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि वह समझ रही थी कि उसके इस सवाल की वजह से मेरी आंखों में आंसू आए। मैं सुर्ख आंखों के साथ मुस्कुराया और बोला, पगली, तुम जान हो मेरी। तुम्हें छोड़ दूंगा तो खुद मैं मुर्दा बन जाऊंगा, और मुर्दे का ठिकाना घर नहीं कब्रिस्तान होता है। वो मुस्कुराई और बोलो, बस मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं हंसा और बोला, चुप करके ये सारा ख़त्म करना है। वो भी हंसने लग गई। मैंने महसूस किया कि अब वो मुझे अपना मुहाफ़िज़ समझने लग गई थी और ये सब देखकर मुझे खुद बहुत खुशी हो रही थी। मैं खुद बर्तन समेटने लगा तो वो बोली, आप रहने दें, मैं खुद कर लेती हूँ। उसकी इस बात ने जैसे मेरा दिल जीत लिया। मैं उठा और उसे प्यार से उसके कंधे से अपने बाजुओं से उठाया और उसे आकर बेड पर बिठा दिया। वो मुस्कुरा रही थी और साथ बोली, आप बैठ जाए ना, मैं कर लूँगी। मैंने उसे बोला, पगली, चुप करके बैठो यहाँ, तुम थकी हुई हो। मैं उठा और दोनों तकिए बेड के साथ रखे और ख़ुद टेक लगा के बैठ गया और उसे भी बोला, टेक लगा के बैठ जाओ। वो जैसे पीछे हुई तो मैंने उसे अपनी तरफ खींचकर अपने कंधे से टेक लगा दी। मतलब उसने अपना सर मेरे कंधे के साथ रख लिया। मैंने अपनी बात शुरू की और उसे बोला कि मुझे सिर्फ इज़्ज़त और वफ़ा चाहिए, दे सकती हो सारी ज़िंदगी? वो बोली, हाँ, कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। मैंने अपने बाजू से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे बोला कि अगर तुम इन दो बातों का ख्याल रखोगी ना तो तुम्हें अपनी रानी बना के रखूँगा। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है। फिर मैंने उसे बताया कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ मेरे वालिदैन का है और तुम सबसे ज़्यादा हक़ मेरा है। वो थोड़ी हैरान हुई, शायद उसे इस बात पहले नहीं पता था। खैर, फिर मैंने उसे बोला कि मेरे वालिदैन की खिदमत करना तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं है। तुम करोगी तो इस घर में मेरी इज़्ज़त होगी और मेरी इज़्ज़त होगी तो साथ तुम्हारी होगी। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। शायद उसे मेरी बात ठीक से समझ आ गई। फिर मैंने उसे बोला कि तुम मेरे अंदर रहती हो और मैं तुम्हारे अंदर। ये सुनकर सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपनी बात जारी रखी और बोला कि जब हम एक दूसरे में बसते हैं तो हम दोनों की बातें भी हम दोनों तक रहेंगी, ना कभी तुम किसी को बताओगी ना मैं। वो मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाया। और फिर मैंने बोला कि ये घर जो पहले मेरा था अब ये हमारा है, मतलब हम दोनों का है। इस घर की बात कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारे अपने वालिदैन ही क्यों ना हो। वो बड़ी ठीक है। अब जब उसने जवाब दिया तो मैंने देखा कि वह थोड़ी नींद में थी, मगर मैं कुछ ना बोला। और फिर मैंने अपनी बात जारी रखी और बोला कि ये तो थी घर की ज़िंदगी जो सबको कहीं ना कहीं
جو سب کو کہیں نا خیر۔ پھر میں بھی اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹیبل سے میں نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور اسے دیا کہ پیو اسے۔ وہ مجھے کہنے لگی پہلے آپ پیے۔ میں نے مسکرا کر گلاس اس کے منہ کے پاس لے گیا۔ گلاس پر اس کے لپسٹک کے نشان لگ گئے۔ پھر میں نے دودھ اس کی لپسٹک نشان والی جگہ سے پیا تو وہ سر نیچے کر کے مسکرائی۔ پھر میں نے گلاس سائڈ پر رکھا اور اسے بولا کہ میں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ تھکی ہوئی ہو، اگر آپ آرام کرنا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کر سکتی ہو آرام۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی آپ کے لیے تو میری جان حاضر ہے، آپ بس جاگنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی اس بات نے پھر میرا دل جیت لیا۔ کہیں کسی نہ کسی سے شادی کر کے گزارنی ہی پڑتی ہے۔ اب ایک بات بولتا ہوں نا کہ میری زندگی آج تم سے شروع ہوئی ہے اور تم پر ہی ختم ہوگی۔ میں مر تو سکتا ہوں پر کبھی تمہارے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، کسی غیر کو سوچوں گا بھی نہیں۔ آج سے میرا سب کچھ تم تک محدود ہو گیا ہے۔ یہ بات کر کے میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سو چکی تھی، اس کا ایک ہاتھ میرے سینے پر اور ایک ہاتھ اپنے ساتھ، اور اس نے اپنا سر میرے بازو پر رکھا ہوا اور وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا تو اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ یقین مانو میری جو زندگی گزر چکی تھی اس سے لے کر آج تک کوئی انتظار جس نے مجھے سکون دیا تو وہ انتظار آج اپنی رانی کے جاگنے کا انتظار ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اس کے جاگنے کا انتظار کر کے۔ خیر انتظار کرتے کرتے 2 گھنٹے گزرے۔ وہ اچانک سے جاگ گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے سے اسے سلا دیا۔ وہ حیران بھی تھی اور خوش بھی، مگر میں نے اسے آرام کرنے دیا۔ میں نے اسے یوں سوتا دیکھتا رہا اور پتہ ہی نہیں چلا کب وقت گزر گیا۔ نماز فجر کا وقت ہوا۔ میں نے اسے جگانا تو نہیں چاہتا تھا پر نماز ادا کرنا تو فرض ہے، تو میں نے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے اسے پیار سے اس کے چہرے سے اس کو ہلکا سا ہلایا اور اس کے کان میں بولا نماز کا وقت ہو گیا۔ ایسے ڈر کے اٹھی جیسے اس کا کچھ چوری ہو گیا ہو۔ اصل میں وہ بہت پریشان ہو گئی کہ آج کی رات اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا اور سوتی رہی۔ وہ نیچے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور بولا اب میں تمہارا ہوں اور میرا ہر دن ہر رات ہر پل تمہارے لیے۔ پریشان نہ ہو، تم سوئی ہو تو مجھے آج پوری رات تم کو جی بھر کر دیکھنے کا موقع مل گیا۔ یہ بول کر میں نے اسے اٹھایا اور دونوں وضو کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ نماز ادا کر کے ہم نے دعا کی اور پھر دونوں نے تلاوت کی۔ پھر میں اٹھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بیٹھ کے اس نے ہاتھ پکڑا۔ میں نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا اور اسے رونے دیا۔ پھر اس کے آنسو صاف کیے اور پوچھا پگلی میرے ہوتے ہوئے کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ نظریں نیچے کر کے بولی آج میں کیوں سو گئی؟ میں مسکرایا اور اسے اپنی طرف کر کے اسے کہا میری جان جب مجھے کوئی پریشانی نہیں تو تم خود کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ رونا چپ ہو گئی۔ اب بھی تک وہ مسلسل نیچے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو نا، کوئی غلام تو تم نیچے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پاگل ہو، تمہیں اوپر دیکھ کر جینا ہے، میرے ساتھ میری عزت میری طاقت بن کر۔ وہ مسکرانے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا ایک نہیں بلکہ 1000 پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی زندگی میں اور لڑکی بھی تھی کبھی؟ میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہا کہ ہاں ایک تھی اور شاید آج بھی وہ اس دل میں ہے کیونکہ وہ میری پہلی محبت تھی، تو اسے بھلانا بہت مشکل ہے۔ یہ سن کر وہ بولی مگر جیسے آپ میرے ساتھ رہ رہے ہو مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں میرے سوا کوئی ہو۔ تو میں نے کہا کہ اس لڑکی کو میں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اب جو لڑکی میری زندگی میں میری جیون ساتھی بن کر آئے گی یہ دنیا اس کی قسمت پر رشک کرے گی، تو بس میں اب تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ انشاءاللہ یہ دنیا رشک کرے گی تمہاری قسمت پر۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا اور کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے میرے ایک بار پوچھنے پر مجھے سب سچ بتا دیا۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں ایسا سچا مخلص ساتھی چاہیے تھا جو اب بالکل مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ بس تم مجھے کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بولنا اور مذاق میں بھی کبھی مجھ سے کوئی بات نہ چھپانا۔ میں کبھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ باتیں ہوتی رہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا کہ 10 بج کے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز آئی کہ ناشتہ لے لیں اپنا۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی آپ بیٹھے میں لے آتی ہوں۔ ہم دونوں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ وہ بولی کہ ایک بات بولنی ہے۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ تو وہ بولی کہ مجھے کھانا نہیں بنانا آتا۔ میں مسکرایا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کیونکہ میں خود آپ کو سکھاؤں گا۔ وہ ہنسنے لگی اور ساتھ بولی آپ؟ میں نے کہا ہاں مجھے اتنا ہلکا مت لو، میں ہر قسم کی ڈشز بنا لیتا ہوں، تم فکر نہ کرو، ہم مل کے کام کیا کریں گے۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ خود کو میرے ساتھ بہت محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ اسی طرح زندگی بسر ہوتی رہی اور میں ہر روز اس کے ساتھ کچن میں کام کرتا اور اسے کھانا بنانا سکھاتا۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ اتنی خوش کیسے، حالانکہ میری پہلی محبت تو مجھے کہتی تھی
کہ تم کبھی ایک اچھے شوہر ثابت نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم ایک دن اس کی امی کے گھر گئے تو ماں باپ اپنے بچوں کے چہرے سے ان کے حالات جان لیتے۔ اس کی امی ابو نے اس کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت پیار کیا، اتنا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور ان کا پیار مجھے بہت اچھا لگا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اور اس کے امی ابو کے ساتھ بہت پیار سے رہنے لگا۔ اس طرح میری بیوی میرے گھر میں میرے ماں باپ کو بہت پیار کرنے لگی اور ان کو بھی امی ابو بلانے لگی۔ میں بہت خوش رہنے لگا اور میری بیوی بھی۔ ایک دن میری امی نے مجھے اور میری بیوی کو بلایا اور مجھے بولا کہ بیٹا تمہاری بیوی کو میں نے اپنی بیٹی مانا ہے، اس کے ساتھ کبھی کوئی ظلم نہ کرنا۔ یہ کہہ کر میری امی نے میری بیوی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں آج اتنی خوش ہوں کہ دل کر رہا ہے اپنی جان آپ پر وار دوں۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بس تم اسی طرح میرے ماں باپ کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھنا اور دیکھنا میرا پیار گزرتے پل میں تمہارے لیے بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ سن کر اس نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے اور بولی آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں مسکرایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ بس اس طرح آج میری شادی کو 3 سال ہو گئے مگر کبھی ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ فرینڈز اسٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔